ناظرین، آج کی نشست اس لیے بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ اس نشست میں ہم وہ واقعہ بھی سنیں گے کہ جب صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو عمرہ کیے بغیر واپس بھیج دیا تھا۔ آج ہم اسی عمرہ کی قضا کے بارے میں سنیں گے کہ صحابہ کرام نے وہ عمرہ کس طرح سے ادا کیا۔ نشست نمبر 91 میں آپ نے سنا کہ غزوہ ذات الرقاع کیا تھا، کن کے خلاف ہوا، اور اسی نشست میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ اس کے بعد جو آنے والی نشست ہے ہم اس میں ڈسکس کریں گے کہ سرایہ اور غزوہ میں کیا فرق ہے۔ یہ ہماری پچھلی نشستوں میں بھی آپ سن چکے ہیں۔ سریہ وہ چھوٹا فوجی مشن یا فوجی دستہ ہوتا ہے جو علاقے کے امن و امان کو بحال کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، جس طرح سے آج کے دور میں ہم پیٹرولنگ دیکھتے ہیں۔ اور غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود شامل ہوئے ہوں اور جا کر جنگ کی ہو۔ سریے چھوٹے چھوٹے فوجی مشن ہوا کرتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ذریعے امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ آج کی اس نشست میں ہم ان سریوں کے متعلق اور مزید ہم بات کریں گے عمرہ قضا کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے ان چھوٹے چھوٹے فوجی مشنز یعنی سرایہ کے بارے میں اور ساتھ عمرہ قضا کے بارے میں۔ تو نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ السلام علیکم ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست نمبر 92 میں خوش آمدید۔ غزوہ ذات الرقاع سے واپس آ کر رسول اللہ نے شوال تک مدینہ میں قیام فرمایا اور اسی دوران متعدد سرایہ روانہ کیے، جن میں سے بعض کی تفصیل میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے سریہ قدید تھا۔ یہ سفر یا ربیع الاول میں بھیجا گیا۔ یہ سریہ غالب بن عبداللہ لیثی کی کمان میں قدید کی جانب قبیلہ بنو ملوح کی تادیب کے لیے روانہ کیا گیا تھا۔ قبیلہ بنی ملوح یہ وہ تمام تر چھوٹے چھوٹے قبائل تھے جو اس وقت بدوؤں کے قبائل تھے اور لوگوں کی لوٹ مار کیا کرتے تھے۔ اور اس کی ایک اور وجہ تھی۔ وجہ یہ تھی کہ بنو ملوح نے بشر بن سوید کے رفقا کو قتل کر دیا تھا اور اسی کے انتقام کے لیے اس سریہ کی روانگی عمل میں آئی تھی۔ اس سریہ نے رات کو چھاپا مار کر بہت سے افراد کو قتل کر دیا اور ڈھور ڈنگر ہانک لائے۔ پھر ان کے دشمن نے ایک بڑا لشکر کے ساتھ تعاقب کیا، لیکن جب مسلمان ان کے قریب پہنچے تو بارش ہونے لگی اور ایک زبردست سیلاب آ گیا جو فریقین کے درمیان حائل ہو گیا، اور اس طرح مسلمانوں نے بقیہ راستہ بھی سلامتی سے طے کر لیا۔ دوسرا فوجی مشن تھا سریہ حسمی۔ یہ جمادی الاخر میں پیش آیا۔ اس کا ذکر شاہان عالم کے خطوط میں آپ سن چکے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف شاہوں کے نام، مختلف بادشاہوں کے نام خطوط لکھے تھے۔ اس کے علاوہ سریہ تربا یہ شعبان میں پیش آیا۔ یہ سریہ حضرت عمر بن خطاب کی قیادت میں روانہ کیا گیا۔ ان کے ساتھ 30 آدمی تھے جو رات میں سفر کرتے اور دن میں روپوش رہتے تھے، لیکن بنو حوازن کو پتہ چل گیا اور وہ نکل بھاگے۔ حضرت عمر ان کے علاقے میں پہنچے تو کوئی بھی نہ ملا اور وہ مدینہ پلٹ آئے۔ اس کے بعد تھا سریہ اطراف فدق۔ فدق کے متعلق آپ ہماری خیبر کی تمام تر نشستوں میں سن چکے ہیں۔ یہ سریہ حضرت بشیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 30 آدمیوں کے ہمراہ بنو مرا کی تادیب کے لیے روانہ کیا گیا۔ حضرت بشیر نے ان کے علاقے میں پہنچ کر بھیڑ بکریاں اور چوپائے ہانک لیے اور واپس ہو گئے۔ رات میں دشمن نے آ لیا۔ مسلمانوں نے جم کر تیر اندازی کی، لیکن بالآخر بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کے تیر ختم ہو گئے، ان کے ہاتھ خالی ہو گئے اور اس کے نتیجے میں سب کے سب قتل کر دیے گئے۔ صرف حضرت بشیر زندہ بچے۔ انہیں زخمی حالت میں اٹھا کر فدق لایا گیا اور وہ وہیں یہود کے پاس مقیم رہے یہاں تک کہ ان کے زخم مندمل ہو گئے۔ اس کے بعد وہ مدینہ تشریف لائے۔ اس کے بعد سریہ میفا تھا۔ یہ سریہ حضرت غالب بن عبداللہ لیثی کی قیادت میں بنو اوال اور بنو عبد بن سالبہ کی تادیب کے لیے روانہ کیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ قبیلہ جوہینہ کی شاخ حرکات کی تادیب کے لیے روانہ کیا گیا۔ مسلمانوں کی تعداد 130 تھی۔ انہوں نے دشمن پر اجتماعی حملہ کیا اور جس نے بھی سر اٹھایا اسے قتل کر دیا۔ پھر چوپائے اور بھیڑ بکریاں ہانک لائے۔
اسی سریا میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیک بن مرواس کو لا الہ کہنے کے باوجود قتل کر دیا تھا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عتاب فرمایا تھا کہ تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہ معلوم کر لیا کہ وہ سچا تھا یا جھوٹا، یعنی اس کو مجبور کیا لا الہ کہنے پر، اس نے لا الہ کہہ دیا۔ یعنی حضرت اسامہ بن زید نے جب اس کو اپنی تلوار کے تلے لیا تو نہیک بن مرواس نے لا الہ کہہ دیا، اس کے باوجود انہوں نے قتل کر دیا۔ وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے بتایا کہ مجھے لگا کہ یہ قتل سے بچنے کے لیے کر رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عتاب فرمایا تھا کہ تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہ معلوم کر لیا کہ وہ سچا تھا یا جھوٹا، یعنی تمہیں اس کے دل کا حال معلوم ہو گیا تھا کہ وہ سچا تھا یا جھوٹا۔ اس قسم کی سخت خبرگیری بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فوجی مشنز کے متعلق رکھا کرتے تھے۔ پھر تھا سریہ خیبر۔ یہ سریہ 30 سواروں پر مشتمل تھا اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بھیجا گیا تھا۔ ہوا یہ کہ اسیر یا بشیر بن زرام بنو غطفان کو مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کے لیے جمع کر رہا تھا۔ مسلمانوں نے اسیر کو یہ امید دلا کر کہ رسول اللہ اسے خیبر کا گورنر بنا دیں گے، اس کے 30 رفقا سمیت اپنے ساتھ چلنے پر آمادہ کر لیا، لیکن کرکرائے نیار پہنچ کر فریقین میں بدگمانی پیدا ہو گئی، جس کے نتیجے میں اسیر اور اس کے 30 ساتھیوں کو لڑائی میں جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ پھر تھا سریہ یمن و جبار۔ یہ بنو غطفان اور کہا جاتا ہے کہ بنو فزارہ اور بنو ازرا کے علاقے کا نام ہے۔ یہاں حضرت بشیر بن کعب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 300 مسلمانوں کی میت میں روانہ کیا گیا۔ مقصود تھا کہ ایک بڑی جمعیت کو پراگندہ کرنا ہے جو مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے جمع ہو رہی تھی۔ مسلمان راتوں رات سفر کرتے اور دن میں چھپے رہتے تھے۔ جب دشمن کو حضرت بشیر کی آمد کی خبر ہوئی تو بھاگ کھڑا ہوا۔ حضرت بشیر نے بہت سے جانوروں پر قبضہ کیا، 2 آدمی بھی قید کر لیے، اور جب 2 آدمیوں کو لے کر وہ خدمت نبوی میں یعنی مدینہ میں پہنچے تو ان دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر تھا ایک سریہ غابہ۔ اسے امام ابن قیم نے عمرہ قضاء سے قبل کا سریہ میں شمار کیا ہے۔ اس کا خلاصہ یوں ہے کہ قبیلہ جشم بن معاویہ کا ایک شخص بہت سے لوگوں کو ساتھ لے کر غابہ آیا۔ وہ چاہتا تھا کہ بنو قیس کو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے جمع کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حضرت کو صرف 2 آدمیوں کے ہمراہ روانہ فرمایا، اور حضرت ابو حضرت نے کوئی ایسی جنگی حکمت عملی اختیار کی کہ دشمن کو شکست فاش ہوئی اور بہت سے اونٹ اور بھیڑ بکریاں ہانک لائے۔ ناظرین، یہ وہ فوجی مشنز تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ذات الرقاع کے بعد، خیبر کے بعد مختلف علاقوں میں بھیجے تاکہ اس علاقے میں امن و امان کے قیام کو یقینی بنایا جا سکے۔ اور اب تھا وہ مرحلہ جس کا تمام تر مسلمانوں کو بے صبری سے انتظار تھا، وہ تھا عمرہ قضاء کا مرحلہ۔ امام حاکم کہتے ہیں کہ یہ خبر تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ جب زکوٰۃ کا چاند ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ عمرہ کی قضاء کے طور پر عمرہ کریں، اور کوئی بھی آدمی جو حدیبیہ میں حاضر تھا پیچھے نہ رہے۔ چنانچہ اس مدت میں جو لوگ شہید ہو چکے تھے انہیں چھوڑ کر بقیہ سبھی لوگ روانہ ہوئے، اور اہل حدیبیہ کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی عمرہ کرنے کے لیے ہمراہ نکلے۔ اس طرح تعداد 2000 ہو گئی۔ عورتیں اور بچے ان کے علاوہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرر کیا، 60 اونٹ ساتھ لیے، اور ناجیہ بن جندب اسلمہ کو ان کی دیکھ بھال کا کام سونپا۔ ذوالحلیفہ سے عمرہ کا احرام باندھا اور لبیک کی صدا لگائی۔ آپ کے ساتھ مسلمانوں نے بھی لبیک پکارا، اور قریش کی جانب سے بدعہدی کے اندیشے کے سبب ہتھیار لے کر جنگجو افراد کے ساتھ مستعد ہو کر نکلے۔ جب وادی یاجج پہنچے تو سارے ہتھیار یعنی ڈھال، سپر، تیر، نیزے سب رکھ دیے، اور ان کی حفاظت کے لیے اوس بن خولی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں 200 آدمی وہیں چھوڑ دیے، اور سوار کا ہتھیار یعنی میان میں رکھی ہوئی تلوار لے کر مکہ میں داخل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخلے کے وقت اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر سوار تھے۔ مسلمانوں نے تلواریں حمائل کر رکھی تھیں اور رسول اللہ کو گھیرے میں لیے ہوئے لبیک پکار رہے تھے۔ مشرکین مسلمانوں کا تماشا دیکھنے کے لیے گھروں سے نکل کر کعبہ کے شمال میں واقع جبل قیقان پر جا بیٹھے تھے۔
انہوں نے آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہا تھا کہ تمہارے پاس ایک ایسی جماعت آ رہی ہے جسے یثرب کے بخار نے توڑ ڈالا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ وہ پہلے 3 چکر دوڑ کر لگائیں۔ ناظرین، یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ اس وقت یثرب، آج کے دور کا مدینہ، اس وقت بیماریوں کا گڑھ تصور کیا جاتا تھا۔ یعنی لوگوں میں یہ باتیں ہونے لگ گئیں کہ وہ جماعت آ رہی ہے جسے یثرب کے بخار نے توڑ کر رکھ دیا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سبحان اللہ کیسی خوبصورت حکمت عملی ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ پہلے 3 چکر کعبہ کے گرد دوڑ کر لگائیں، البتہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان صرف چلتے ہوئے گزاریں۔ کل 7 چکر دوڑ کر لگانے کا حکم محض اس لیے نہیں دیا کہ رحم و شفقت مقصود تھی، اس حکم کا منشا یہ تھا کہ مشرکین آپ کی قوت کا مشاہدہ کر لیں۔ اس کے علاوہ آپ نے صحابہ کرام کو استباء کا بھی حکم دیا۔ استباء کا مطلب یہ ہے کہ دایاں کندھا کھلا رکھیں اور چادر داہنی بغل کے نیچے سے گزاریں اور آگے پیچھے دونوں جانب سے اس کا دوسرا کنارہ بائیں کندھے پر ڈالیں۔ رسول اللہ مکے میں اس پہاڑی گھاٹی کے راستے سے داخل ہوئے جو ہجون پر نکلتی ہے۔ مشرکین نے آپ کو دیکھنے کے لیے لائن لگا رکھی تھی۔ ناظرین، ایک لمحے کو تصور کریں، یہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن پر مکہ کے لوگ اونٹ کی اوجڑی رکھ دیا کرتے تھے۔ اور اب ایک لمحے کو تصور کریں کہ وہ لیڈر، وہ عرب و عجم کا بادشاہ کیسی حکمرانی کے ساتھ دوبارہ سے مکہ میں داخل ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل لبیک کہہ رہے تھے، یہاں تک کہ حرم پہنچ کر اپنی چھڑی سے حجر اسود کو چھوا، پھر طواف کیا۔ صحابہ نے بھی طواف کیا۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار حمائل کیے رسول اللہ کے آگے آگے چل رہے تھے اور رجز کے اشعار پڑھ رہے تھے کہ کفار کے پوتو، ان کا راستہ چھوڑ دو، راستہ چھوڑ دو کہ ساری بھلائی اس کے پیغمبر ہی میں ہے، رحمان نے اپنی تنزیل میں اتارا ہے، یعنی ایسے صحیفوں میں جن کی تلاوت اس پیغمبر پر کی جاتی ہے۔ اے پروردگار، میں ان کی بات پر ایمان رکھتا ہوں اور اسے قبول کرنے ہی کو حق جانتا ہوں کہ بہترین قتل وہ ہے جو اللہ کی راہ میں ہو۔ آج ہم اس کی تنزیل کے مطابق تمہیں ایسی مار ماریں گے کہ کھوپڑی اپنی جگہ سے چھٹک جائے گی اور دوست کو دوست سے بے خبر کر دے گی۔ ناظرین، یہ وہ رجز کے اشعار تھے جو حضرت عبداللہ بن رواحہ رسول اللہ کے آگے کھڑے ہو کر تلوار حمائل کیے ہوئے پڑھتے جا رہے تھے اور طواف کرتے جا رہے تھے۔ پورا مکہ صرف غور سے اس بات کا مشاہدہ کر رہا تھا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس شان و شوکت کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے ہیں۔ آپ یہ اشعار پڑھ رہے تھے۔ حضرت انس کی روایت ہے کہ اس پر حضرت عمر بن خطاب نے کہا، اے ابن رواحہ، تم رسول اللہ کے سامنے اور اللہ کے حرم میں یہ شعر کہہ رہے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، انہیں رہنے دو، کیونکہ یہ ان کے لیے تیر کی مار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ یعنی دوبارہ سے اہل مکہ کا گمان ٹوٹا۔ پہلا گمان یہ کہ انہیں بخار نے توڑ ڈالا ہے، لیکن صحابہ نے طواف کے 7 چکر دوڑ کر لگائے، جس کے ذریعے ان پر ہیبت طاری ہو گئی۔ دوسرا، رسول اللہ وہاں پر شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوئے، اپنی چھڑی سے حجر اسود کو چھوا، کعبہ کے گرد طواف کیا۔ عبداللہ بن رواحہ آگے آگے تلوار حمائل کیے ہوئے اشعار پڑھتے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر نے روکنے کی کوشش کی، کہا کہ تم حرم میں اور رسول اللہ کے سامنے اشعار پڑھ رہے ہو۔ رسول اللہ نے کہا، اے عمر، انہیں رہنے دو، کیونکہ یہ ان کے لیے تیر کی مار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ یعنی اہل مکہ اس بات پر بھی خاموش ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت آج بھی اسی طرح سے برقرار ہے۔ رسول اللہ اور مسلمانوں نے 3 چکر دوڑ کر لگائے۔ مشرکین نے دیکھا تو کہنے لگے، یہ لوگ جن کے متعلق ہم سمجھ رہے تھے کہ بخار نے انہیں توڑ دیا ہے، یہ تو ایسے اور ایسے لوگوں سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ طواف سے فارغ ہو کر آپ نے صفا و مروہ کی سعی کی۔ اس وقت آپ کی ہدی یعنی قربانی کے جانور مروہ کے پاس کھڑے تھے۔ آپ نے سعی سے فارغ ہو کر فرمایا، یہ قربان گاہ ہے اور مکے کی ساری گلیاں قربان گاہ ہیں۔ اس کے بعد
مروا ہی کے پاس جانوروں کو قربان کر دیا، پھر وہیں سر منڈایا۔ مسلمانوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کو یاجج بھیج دیا گیا کہ وہ ہتھیاروں کی حفاظت کریں، اور جو لوگ حفاظت پر مامور تھے وہ آ کر اپنا عمرہ ادا کر لیں۔ یاجج کا مقام آپ پیچھے سن چکے ہیں کہ وہاں پر اپنے سارے ہتھیار رکھ کر مسلمان صرف ایک تلوار، سواری کی تلوار لے کر مکہ میں داخل ہوئے تھے۔ اب جن لوگوں نے عمرہ کر لیا تھا، رسول اللہ نے حکم دیا کہ وہ یاجج جائیں اور وہاں پر جو لوگ مامور ہیں انہیں یہاں بھیج کر انہیں کہیں کہ وہ عمرہ ادا کر لیں۔ رسول اللہ نے مکہ میں 3 روز قیام فرمایا۔ چوتھے دن صبح ہوئی تو مشرکین نے حضرت علی کے پاس آ کر کہا، اپنے صاحب سے کہو کہ ہمارے یہاں سے روانہ ہو جائیں کیونکہ مدت گزر چکی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ مکہ سے نکل آئے اور مقام صف میں اتر کر قیام فرمایا۔ مکہ سے آپ کی روانگی کے وقت پیچھے پیچھے حضرت حمزہ کی صاحبزادی بھی چچا چچا پکارتے ہوئے آ گئی۔ انہیں حضرت علی نے لے لیا۔ اس کے بعد حضرت علی، حضرت جعفر اور حضرت زید کے درمیان ان کے متعلق اختلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ ہر ایک مدعی تھا کہ وہی ان کی پرورش کا زیادہ حقدار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کے حق میں فیصلہ کیا کیونکہ اس بچی کی خالہ انہی کی زوجیت میں تھی۔ اندازہ کریں، یہ وہی اہل عرب تھے جو کبھی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ پھر یہ وہی اہل عرب ہیں جو اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ اس بچی کی پرورش کون کرے گا۔ اس عمرہ کے سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ بنت حارث عامریہ سے شادی کی۔ اس مقصد کے لیے رسول اللہ نے مکہ پہنچنے سے پہلے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے آگے حضرت میمونہ کے پاس بھیج دیا تھا، اور انہوں نے اپنا معاملہ حضرت عباس کو سونپ دیا تھا کیونکہ حضرت میمونہ کی بہن حضرت ام الفضل انہی کی زوجیت میں تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت میمونہ کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی۔ پھر آپ نے مکے سے واپسی کے وقت حضرت ابو رفاع کو پیچھے چھوڑ دیا کہ وہ حضرت میمونہ کو سوار کر کے آپ کی خدمت میں لے آئیں۔ چنانچہ آپ صرف پہنچے تو آپ کی خدمت میں پہنچا دی گئی۔ ناظرین، یہ تھا عمرہ قضا۔ اس عمرہ کا نام عمرہ قضا یا تو اس لیے پڑا کہ یہ عمرہ حدیبیہ کی قضا کے طور پر تھا، یا اس لیے کہ یہ حدیبیہ میں طے کردہ صلح کے مطابق کیا گیا تھا، اور اس طرح کے مصالحت کو عربی میں قضا اور مقاضا کہتے ہیں۔ اس طرح اس کی دوسری وجہ کو محققین نے راحج قرار دیا ہے۔ نیز اس عمرہ کو 4 نام سے یاد کیا جاتا ہے: عمرہ قضا، عمرہ قضیہ، عمرہ قصاص اور عمرہ صلح۔ ناظرین، یہ تھی آج کی نشست۔ اگلی نشست تک کے لیے اپنے میزبان سید ابرار ابوالحسن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔